اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے انسانوں کے لیے قرآن مجید عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے ذریعے حرام و حلال کی تمیز کر سکیں، جائز و ناجائز کی باتوں کو جان سکیں، کون سی چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی چیزوں کو ہم استعمال نہیں کر سکتے اسے جان سکیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے استعمال میں، جن کے کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو میرے رب نے قرآن مجید میں جمع فرمایا، اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت اور اس کی تفصیلات میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی چیزوں کے ذریعے اور اپنے قولی باتوں کے ذریعے امت کے سامنے واضح بیان فرمایا. اس لیے تا قیام قیامت کسی بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کسی بات میں کوئی جھمیلا نہیں ہے کہ جسے ہم سمجھ نہیں پائیں. میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شخصیت پر ہماری جان نچھاور کریں گے، آپ نے اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے امت کے سامنے ساری باتوں کو واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آئے دن حجاب کے سلسلے میں، پردے کے سلسلے میں، اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں ہو یا یہ ہے کہ ہماری مقامی میڈیا میں ہو، بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں. اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ پردے کی کیا حقیقت ہے، پردہ کسے کہتے ہیں، حجاب کسے کہتے ہیں، اسکارف کسے کہتے ہیں. ان ساری تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کے ذریعے امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کروں. اسی لیے آج جمعے کے دن خصوصی طور پر اس مضمون کو میں نے انتخاب کیا ہے. سب سے پہلے سمجھنے کی یہ بات ہے، اللہ رب ذوالجلال نے امت کی ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیویوں کے لیے میرے نبی کے ذریعے عزت بخشی. میرے نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے بیٹی پیدا ہونے پر باپ اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا. یہ حال تھا کہ بیٹی پیدا ہو جانے پر عار کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے کسی کو دکھائے بغیر، کسی کو معلوم کیے بغیر زندہ ہی زمین میں دفن کر دینے کی عادت چل پڑی تھی. میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرمناک حرکتوں سے انسانیت کو روکا اور کہا کہ دیکھو، اگر عورت ہے تو یہ تمہاری ماں ہو سکتی ہے، عورت ہے تو تمہاری بیٹی ہو سکتی ہے، عورت ہے تو تمہاری بہن ہو سکتی ہے، عورت ہے تو تمہاری بیوی ہو سکتی ہے. اسے تمہیں ہر ایک کو عزت دینا ہوگا،
اسے زندہ درگور زندہ دفن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی عزت کرنا چاہیے، اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میرے نبی نے انسانیت کے سامنے یہ ساری تفصیلات کو پیش فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری ماں ہے ان کی خدمت کرو، ان کے پاؤں کے نیچے تمہارے لیے اللہ رب ذوالجلال نے جنت کو رکھا ہے۔ جو کوئی بھی جنت حاصل کرنا چاہے ماں کی خدمت کر لے، جنت میں جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر بیٹی ہے، 3 بیٹیاں، میرے نبی نے فرمایا ان کی پرورش کیا باپ نے، یا بھائی نے اپنے بہن کی پرورش کی باپ کے نہ ہونے کی صورت میں، 3 بیٹیاں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس امانت کو امانت دار کے پاس یعنی اس کے شوہر کے پاس پہنچا دیا۔ اللہ رب ذوالجلال ایسے باپ کے لیے بھی ایسے بھائی کے لیے بھی جنت کا وعدہ فرماتے ہیں، اور یہاں تک خوشخبری سنا دی کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے باپ یا بھائی۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر 3 بیٹیاں نہ ہو 2 ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی خوشخبری ہے۔ اگر 2 نہ ہو فقط 1 ہو، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی خوشخبری ہے۔ کسی کے لیے 1 بیٹی ہو، اس کی پرورش کیا اور اسے پالا پوسا، اسے اخلاق و کردار عطا کیا، تو یاد رکھیے اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے ایسی جنت عطا فرمائیں گے جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اب یہ جو عورت ہے، یہ عورت نبی کی بیٹیاں بھی تھی، یہ عورت نبی کی رضائی ماں بھی تھی، نبی کی حقیقی ماں بھی تھی، یہ عورت نبی کی بیویاں بھی تھی، یہ عورت امت کی عورتیں بھی تھیں۔ تو اب ان کے لیے کیا احکامات ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کے ذریعے امت کے سامنے واضح فرمایا۔ سورۃ النور کی آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ رب ذوالجلال نے مومنوں کو یہ حکم دیا، مردوں کے لیے یہ حکم ملا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اگر نامحرم عورتیں یا محرم عورتیں نہیں نامحرم عورتیں اگر آپ کے سامنے آ جائیں جو اجنبیہ ہیں جن سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، اجنبیہ عورتیں جن کے لیے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں۔ یہ نہیں کہ ہم ان کو گھور گھور کے دیکھیں اور ان کو ہم مکمل طور پہ جائزہ لیں اور ان کا ساری چیزوں کا حال معلوم کریں، یہ حکم نہیں ہے۔ میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سے بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکی کی بات ہے، عزت کی بات ہے، تقوی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب ذوالجلال، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں کیا چل رہا ہے، ساری چیزوں سے اللہ باخبر ہے، دل و دماغ میں کیا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ام خلاد یعنی حضرت خلاد ایک نوجوان تھے، جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، ان کا حال معلوم نہیں ہوا ان کی ماں کو، سیدھا اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے باحیا طریقے سے نبی کی بارگاہ میں تشریف لائی۔ پاس میں رہنے والے کچھ اور
جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس وقت میں بھی منہ چھپا کے آئی ہے، چہرے پہ پردہ ڈال کے آئی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ غم میں انسان کیسے رہتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ خلاد نبی کی بارگاہ میں آئی ہیں تو چہرے پہ پردہ ڈال کے پورا برقع اوڑھ کے آئی ہے، چادر اوڑھ کے آئی ہیں۔ ہے قربان جائیے اس خلاد پہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ کیا تربیت پیش فرمائی اور کیا طریقہ پیش کیا کہ جی ہاں میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے میں بے حیا نہیں ہونا چاہتی، بے شرم بننا نہیں چاہتی، میں اپنے پردے پر عمل کرتے ہوئے میرے بیٹے کا حال معلوم کرنے کے لیے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ہے کہ عورت جی ہاں باحیا طریقے سے اگر باہر نکلنا چاہے، اگر علم حاصل کرنا چاہے، اگر گھر کی ضرورتیں ایسی پیش آ گئیں جن کی وجہ سے گھر کا چلنا مشکل ہو گیا، تو اب حلال رزق تلاش کے لیے اگر باہر نکلتی ہے، فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، جی ہاں، تو اب ایسی صورت میں اپنے آپ کو بے حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شرم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حیا کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہاں فرمایا کہ مرد اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو اسی طرح مومن عورتوں کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۔ یہ بڑی لمبی آیت ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں مومن عورتوں کے لیے بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ نہیں کہ پردے میں ہے تو مردوں کو دیکھ سکتی ہیں، مردوں کا جائزہ لے سکتی ہیں، نہیں، مومن عورتوں کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور نیچے رکھ کر مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بات کر سکتی ہیں۔ اب یہاں وہ کون مرد ہیں جن کے سامنے چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے، جن میں باپ ہے، جن میں بھائی ہے، جن میں رضائی باپ ہے، اسی طرح سسر ہے، اسی طرح بھتیجے ہیں، نواسے ہیں، پوتے ہیں، ان کی ساری لسٹ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرما دیا۔ اسی لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میمونہ نبی کی بارگاہ میں تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا اندھے صحابی تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ اور میمونہ ان دونوں نے پردہ نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ام سلمہ تم کیوں پردہ نہیں کر رہی ہو؟ میمونہ تم کیوں اپنے چہرے کو نہیں چھپا رہی ہو؟ دیکھ رہی ہو عبداللہ ابن مکتوم کو بھی؟ قربان جائیے کیسی تربیت فرمائی میرے نبی نے اپنی ازواج کی، اپنی بیویوں کی۔ ام سلمہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ عبداللہ ابن مکتوم ایک نابینا ہے، اندھے صحابی ہیں، اب یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، تو ان کے سامنے ہمیں پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اپنے چہرے کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ لاکھوں درود و سلام ہو میرے نبی پہ۔ اللہ اکبر، کیا جواب دیا ام سلمہ، اگر وہ نابینا ہے تو تم تو اندھی نہیں ہو، یا اللہ، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو دیکھ سکتی ہو، یا تمہارے لیے یہ اجازت ہو گئی کہ تم عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھ سکتی ہو؟ نہیں، تم بھی اپنے چہرے کو نابینا ہونے کے باوجود چھپانا ہوگا، اپنی نگاہوں کو نیچے کرنا ہوگا۔ اے میرے اللہ، اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اور اسی طرح مومن عورتوں سے کہیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال لیں کہ بدن کا کوئی حصہ کسی غیر مرد کو نہ نظر آئے، کسی اجنبی مرد کو یعنی بدن کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، اس کا خیال کریں، اس کا حکم دیجئے۔ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جان جائیں گے کہ یہ باحیا عورتیں، یہ ایمان والی عورتیں ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو بھی حکم دیا، بیٹیوں کو بھی حکم دیا، اسلام کی ہر بیٹی، ہر ماں، ہر بیوی کو یہ پیغام پہنچایا کہ تم اپنے بدن کے ہر عضو کو چھپاؤ۔ ہاں، یہ چہرہ دکھا سکتے ہیں تو باپ کو دکھا سکتے ہیں، یہ ہاتھ دکھا سکتے ہیں، پیر دکھا سکتے ہیں، بھائی دیکھ سکتا ہے، اس لیے کہ ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا۔ وہ رشتے مردوں کے جن سے نکاح حرام قرار دیا گیا، ان کے سامنے ان اعضاء کو ظاہر کرنے کی، دکھانے کی اجازت دی گئی، لیکن شہوت سے نہیں بلکہ شہوت سے پرے ہو کر ان اعضاء کو اسی طرح، اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں یا حکیم صاحب کے پاس جائیں، وہاں مجبوری ہے جو چیزیں جن کے ذریعے تکلیف ہو رہی ہے ان کو دکھانے میں اور ان کو ظاہر کرنے میں، علاج کے لیے کسی طرح کی کوئی خباثت نہیں۔ اسلام بڑا آسان سا مذہب ہے، ساری چیزوں کو واضح طور پہ بیان فرمایا۔ اسی طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا با حیا تھیں۔ جی ہاں، بہت سارے وہ صحابہ آپ سے مسئلے معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، یا یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے پاس کسی چیز کو لینے کی ضرورت پیش آتی، نبی بھیجتے کہ جاؤ میرے گھر میں پوچھ کے آؤ، یہاں مہمان آیا ہے، اللہ کا مہمان آیا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، میرے گھروں میں، میرے حجروں میں سب سے پہلے پوچھ کے آئے کہ کوئی چیز ہے یا نہیں۔ اب کیا دھڑلے سے صحابہ اندر گھس کے چلے جائیں اور پوچھیں کہ کوئی چیز ہے، نبی نے مجھے بھیجا ہے؟ دیکھ لیں یعنی ازواج مطہرات کو، جبکہ یہ مائیں ہیں ساری امت کے لیے، باوجود اس کے اللہ رب ذوالجلال نے حکم اتار دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر نبی کی عورتوں سے بھی، نبی کی بیویوں سے بھی کسی چیز کے لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردے کے پیچھے سے لے لینا، پردے کے سامنے جا کے لینے کی ضرورت نہیں، یعنی اندر جا کے۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردہ ایک آڑ رہے گا، یہاں سے آپ لے کے آ جائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے ساتھ سفر میں تشریف لے گئی تھیں، ایک جگہ قیام کیا، آپ کی پالکی رکھی گئی، اما عائشہ نے بھی آرام کیا اور صحابہ نے بھی، حاجت پیش آئی،
تو آپ وہاں ذرا دور چلے گئی، واپس آ کے دیکھی گلے میں جو ایک ہار تھا وہ کہیں گم ہو گیا، پڑ گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے کے لیے جہاں گئی تھی استنجا کے لیے، حاجت اصلیہ کے لیے، وہیں اسی راستے پر چلے گئی۔ اب نبی کے کوش کرنے کا، صحابہ کے چلنے کا وقت ہو گیا۔ حضرات صحابہ جن کی ذمہ داری تھی، جس پالکی میں، جس ہودج میں اما عائشہ بیٹھتی تھی وہ بالکل ہلکی پھلکی تھی۔ اما عائشہ اسے اٹھایا اور اون پہ رکھ دیا، اون کو کھڑا کر دیا۔ نبی کا قافلہ چلا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئی، دیکھی کہ پورا قافلہ نکل گیا ہے۔ رکھنے والے صحابہ اس پالکی کو، ان کو احساس نہیں ہوا کہ اما عائشہ اندر نہیں ہے، پردہ تھا، دیکھ نہیں پائے، اٹھا کے رکھ دیا۔ چلے گیا قافلہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ذہین فتین تھی، سوچا کہ جب آگے جائیں گے میرے نبی مجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے، میرا حال معلوم کرنے کے لیے آئیں گے، مجھے نہ پائیں گے تو فوراً کسی کو یہاں بھیجیں گے۔ اگر میں دوسری جگہ چلے جاؤں تو اس لیے کہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ یہ بامبے کا راستہ ہے، یہ چنئی کا راستہ ہے، یہ اولڈ میڈراس روڈ ہے، یہ میسور کا راستہ ہے، اس طرح کوئی راستے ہوا نہیں کرتے تھے۔ اندازے سے لوگ یعنی ستاروں کو دیکھ کے رات کے وقت راستہ طے کرتے تھے اور دوسرے چیزوں کو اختیار کر کے راستہ طے کیا کرتے تھے، راستے کے ماہر ہوا کرتے تھے، وہ لے کر جایا کرتے تھے۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مناسب سمجھا کہ جہاں نبی مجھے چھوڑ کے گئے ہیں میں وہیں انتظار کرتی رہوں۔ اگر آگے جا کر نبی کو معلوم ہو جائے، مجھے بھیجیں، کسی کو بھیجیں یا خود آ جائیں مجھے لینے کے لیے، تو میں ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے آنے والے صحابی تھے۔ اب وہ دیکھا، اوہ خوبصورت چہرہ، اس لیے کہ پردے سے پہلے دیکھا تھا، دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ نبی کی گھر والی ہیں۔ فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑا۔ اس کی آواز سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند کھل گئی، اس لیے کہ انتظار میں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ حضرت صفوان بن معطل نے اپنے اون کو نیچے بٹھا دیا اور ذرا دور چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ سوار ہو گئی۔ صفوان بن معطل اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے لے کے گئے۔ منافقوں نے خبر اڑا دیا کہ نبی کی بیوی نے صفوان بن معطل کے ساتھ ناجائز رشتہ نعوذ باللہ قائم کر لیا۔ یا میرے اللہ، الزامات لگتے ہیں۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، انشاءاللہ کبھی ذکر کروں گا۔ حضرت صفوان بن معطل جیسے ہی پہنچے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیند کھلی تو فوراً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چہرے پہ چادر ڈال لیا۔ روایتوں میں موجود ہے کہ آپ نے چہرہ نہیں دکھایا، چہرے کو چھپا لیا، چہرے پہ چادر ڈال لیا۔ با حیا تھیں، شرم کی تخلیق آپ کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے فرمائی تھی، اس لیے بہت ہی شرم والی تھیں، تو اس لیے فوراً چہرے پہ چادر ڈال لیا۔ یہ پردہ ہے، یہ حجاب ہے۔ اب آپ کو یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آ گئی کہ چہرہ چھپانا بھی غیر مردوں کے سامنے، اجنبی مردوں کے سامنے ضروری ہے، اور اپنی نگاہوں کو نیچے کرنا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب رہی بات اسکارف کی کہ اپنے بالوں کو چھپانا، یہ کرنا، اس کے سلسلے میں اس وقت اڈوپی میں ایک جونیئر کالج میں، جو لڑکیوں کی کالج ہے، وہاں مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایک پرنسپل صاحب نے 6 لڑکیوں کو
اسکارف پہننے سے منع کیا اس لیے کہ شرعی ہے، پھر اس کے اوپر فل استینوں کا جمپر ہے، پھر سینے پہ اوڑھنے کے لیے اوڑھنی ہے، یہ یہاں کا یونیفارم ہے، اس لیے آپ اسکارف پہن کے نہیں آ سکتی، منع کر دیا۔ اس کالج میں 80 سے زائد لڑکیاں، مسلم لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ اب وہ ان کا طریقہ ہے، اب یہ بچیوں کا طریقہ ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت ساری میڈیکل کالج کے اندر بھی پریشانیاں آئیں۔ بعض بچیاں باحیا ہوتی ہیں، وہ کم از کم اسکارف اپنے اوپر رکھنا چاہتی ہیں۔ تو جب میڈیکل کالج کا انٹرنس ایگزام ہو رہا تھا، ایک بچی کیرلا کی اسی طرح اسکارف پہن کے جانا چاہی، تو وہاں کے ایگزامینرز نے اسے منع کر دیا کہ کاپی کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ اسکارف پہن کے نہیں آ سکتی، جیسا دوسروں کا ڈریس کوڈ ہے اسی طرح آ سکتی ہو۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے اس ملک کی عدالتوں کو۔ کیرلا کے ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ پاس کیا کہ اگر لڑکیاں اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتی ہیں، جو عمل کرنا نہیں چاہتے ان کی بات نہیں ہے، جو لڑکیاں، جو بچیاں اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہتی ہیں تو ان کو ان پر عمل کرنے کے لیے اختیار دینا چاہیے، وہاں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ کیرلا ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا۔ اب وہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا یہ ججمنٹ فقط اس بچی کے لیے ہے یا اور یعنی ساری بچیاں اگر اسی طرح سے اسکارف پہن کے جانا چاہتی ہیں تو کیا ان کے لیے اجازت ہے؟ ہائی کورٹ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ ایک خاص بچی کے لیے نہیں، بلکہ آرٹیکل 25 یہ اجازت دیتا ہے کہ سب اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے۔ اس بنیاد پر پورے یہاں رہنے والے باشندے جو بھی ہوں گے اگر اس پر وہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہاں ان کے لیے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بامبے ہائی کورٹ نے بھی اسی طرح کا فیصلہ سنایا تھا، اس لیے کہ کاپی کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ اب یہ برقع پہن کے آئیں یا اسکارف پہن کے آئیں اور اندر کوئی چٹھی رکھ کر آ جائے تو پتہ نہیں چلتا، اب کیا کریں؟ اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو نکال کے کان بھی نظر آئے، بال بھی نظر آئے، اور اسی طرح کھلے طور پہ ایگزام ہال میں آ کے ایگزام لکھنا چاہیے۔ ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا کہ دیکھو اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہے تو یقین مانیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ کاپی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس مسئلے پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو اگر اسکارف پہننا چاہتی ہیں یا یہ ہے کہ اوپر سے ایک اپران جسے ہم برقع کہتے ہیں وہ پہن کر اور سفید جو اپران ہوتا ہے ڈاکٹر کا وہ پہن کے اگر آنا چاہے ایگزام ہال میں اس کے لیے اختیار ہے، لیکن آدھا گھنٹہ پہلے آ جائے۔ ایک خاتون، ایک عورت جو چیک کرنے والی ہو اسے اچھی طرح سے چیک کر لے کہ کہیں کوئی چیٹی تو اندر رکھ کر نہیں آئے۔ اس کا حل موجود ہے، جی ہاں، لیکن ان کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے اس ہیلے سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ ہے ہمارے ملک کی عدالتوں کی انصاف۔ جی ہاں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہر کام میں جلد بازی سے کام لے کر کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کریں کہ روڈوں پہ آئیں، بسوں کو پتھر ماریں یا دکانوں کو جلائیں یا انسانوں کے احترام میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کسی اور کے خداؤں کو، معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، یہ رب کا حکم ہے ہمارے لیے۔ ابھی الکل میں 2 دن پہلے 4 دن پہلے واقعہ یہ پیش آیا کہ یم ایم کے ایک لیڈر اب یہاں کی یعنی دھرتی کو اگر کوئی ماں کہتا ہے اور اسے عزت بخشتا ہے تو ہمارے لیے حق یہ نہیں بنتا کہ ہم ان کی کسی بھی طرح نکتہ چینی کریں
یا ان کو برا بھلا کہیں، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم اوروں کے خداؤں کو برا بھلا کہیں، یہ قرآن اجازت نہیں دیتا، یہ میرے نبی کی تعلیمات نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کے خدا کی عزت کرنے، وہ عزت کریں، لیکن ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں برا بھلا کہیں، غلط کہیں۔ اپنی زبانوں سے کوئی مسلمان کسی کے جذبات کا مذاق اڑائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس وقت مختلف حالات ہیں، اب وہاں کے کالج کے جو مینجمنٹ کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ ان چھوٹی سی باتوں کو لے کر، کہ اب ایک اسکارف کا معاملہ ہے، جو اوڑھنی اوڑھتی ہے اسی رنگ کا اگر اسکارف پہن کے آ جائے تو مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا تھا، لیکن ایک انٹرنیشنل مسئلہ بنا دیا کہ حجاب کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، اسکارف کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، حجاب کسے کہتے ہیں کہ پورے چہرے کو چھپانا اور مکمل طور پہ اپنے بدن کو چھپا کے آنا، یہ نہیں کہ آج کے زمانے کے یہ تنگ برقعے کے پورا بدن نظر آئے، یہ برقع مراد نہیں ہے۔ بدن کا کوئی حصہ کوئی اجنبی شخص نہ دیکھ سکے، کوئی یعنی غیر مرد نہ دیکھ سکے، یہ ہے حجاب، یہ ہے برقع۔ میں نے اس ساری آیتوں کے ذریعے اور روایتوں کے ذریعے آپ کے سامنے واضح پیغام پہنچا دیا۔ اس لیے یہ اسکارف کا مسئلہ ہے، اسے اتنا بڑا مسئلہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے اب ہم روڈوں پہ اتر آئیں اور ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ کالج کے مینجمنٹ کو چاہیے اور پرنسپل صاحب کو چاہیے، جو اڈوپی کی کالج کے پرنسپل صاحب ہیں، کہ انہیں چاہیے کہ اسے اتنا بڑا مسئلہ بنا کے کہ نہیں آئیں گے، نہیں دیں گے۔ اب یہ بچیاں سیڑھیوں پہ بیٹھ رہی ہیں، اب وہاں کاپیاں لے کے کتاب لے کے پڑھ رہی ہیں، اور یہ فوٹوز یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے آپسی بات چیت سے حل کر لیا جائے، اسے مسئلہ نہ بنایا جائے۔ اور اسی طرح الکل کا جو اس وقت مسئلہ پیش آیا ہے، اب یہ ہندو تنظیمیں ریالی نکالنا چاہتی ہیں۔ اب ایک اس سے کیا ہوگا اگر کوئی غلط قسم کا آدمی ان ریلیوں میں شریک ہو جائے اور کچھ گڑبڑ ہو جائے، پھر اس کے بعد ایک فساد مچ اٹھتا ہے۔ یہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان ہندو تنظیمیں ہوں یا مسلم تنظیمیں ہوں، آپس میں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں پولیس کا نظام ہے، یہاں عدل کا نظام ہے، اس سے ہم کو رجوع ہونا چاہیے، اور ان کے ذریعے بھی ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کرے اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں ہم امن و امان کے ساتھ رہیں، اور با پردہ خواتین اگر اپنے پردے کے ساتھ رہنا چاہیں وہ اپنے پردے کے ساتھ رہیں، کسی کو ان پر تان تشنی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر ایک کو اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ ہر جمعہ جب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کمائی میں سے، حلال کمائی میں سے کچھ حصہ طے کر کے ہماری ان چادروں میں ڈال کے جائیں۔ بعض احباب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، مسجد کے بہت سارے کاموں میں اپنے ہنر کے ذریعے ساتھ دیتے ہیں، اور اسی طرح جن کی دکانیں ہیں وہ اپنے چیزوں کے ذریعے یہاں تعاون کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم کچھ دے نہیں سکتے، یا ٹرسٹ کچھ دے نہیں سکتا، یہاں کے ذمہ دار کچھ دے نہیں سکتے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ عہد کر لیا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ کر لیا ہے، اللہ ہی آپ کو نوازنے والے ہیں۔ بہت سارے احباب یہاں کی جو ضرورتیں، دارالقرآن کی جو ضرورتیں ہیں، وہاں کی ضرورتوں میں جب ان سے گزارش کی جاتی ہے ٹرسٹ کی جانب سے، اللہ جزائے خیر دے، بغیر کسی وہاں سوال و جواب کیے کہ جو بھی ضرورت ہے اس ضرورت میں آمادگی کے ساتھ وہ یہاں کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ کے آتے ہیں۔ اللہ ان تمام تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ بہت سارے روڈ ڈالنے کا کام ہو، گیٹ ڈالنے کا یا پائپ کا
یا دوسرے جتنے بھی کام ہوں ان سارے کاموں میں ماشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ کا پورا تعاون کر رہی ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما کر، اور یہاں جو احباب بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے مسجد کی ضرورتوں میں تعاون کرتے ہیں، ان کے تعاون کو قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی اللہ رب ذوالجلال بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔